السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ویسے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس کا ترجمہ تشریح کر کے بتاتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو کچھ اور سنانے والا ہوں۔ وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک قصہ ہے، اور اس قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے کوئی، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک قصہ ہے، اور یہ قصہ کسی عام شخص کا نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا یہ قصہ، اس کے اوپر ڈرامہ بھی بنا ہے، تو ڈرامے کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اس سے گریز کریں۔ تو کچھ لوگ کیسا بتاتے ہیں، کچھ لوگ کیسا بتاتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ بالکل سچ اور صحیح ہے، قرآن سے بھی میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے والد بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد کی 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک سے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا بنیامین اور ایک کا نام تھا یوسف علیہ السلام۔ جو دوسری تھی شادی، اس سے کافی سارے ان کے بیٹے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے یا اولاد ہوتی ہے سب سے چھوٹی، اور وہ پیاری بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو والدین سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جس سے والدین سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے ابو بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر ان کے جو باقی بھائی تھے ان کو جلن محسوس ہوتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد صاحب بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو یہ دیکھ کر ان کے باقی بھائیوں کو جلن محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے۔ تو جلن اتنی بڑھ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگ گئے تھے۔ وہ سوچتے تھے ہم اس کو مار دیں گے، پھر ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ ہم سے محبت کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو خواب آیا، قرآن میں آیت ہے قال یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ تو اس آیت کا جو مختصر ترجمہ ہے وہ یہ ہے قال یا ابتی، کہ انہوں نے کہا اپنے ابو سے، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا انی رأیت 11، میں نے دیکھے ہیں 11، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، جو سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد میں سے کوئی نبی عطا فرما۔ جب ان کے والد صاحب نے یہ سنا، ان کا خواب سنا، تو انہیں خوشخبری محسوس ہوئی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہی وہ نبی ہے جو میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو اب یہ سن کر ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب انہوں نے منع کرا یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں ہرگز نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اسی طرح نہیں بتایا، لیکن جب ان کے والد صاحب کو محبت بڑھ گئی تو بھائیوں کو یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بھائی آئے، کہہ رہے ہیں ابا ہمیں اجازت دیں ہم ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جائیں، آپ انہیں اپنے پاس بٹھا کے رکھتے ہیں، اب اس کو کھیلنے لے کے جائیں گے، تھوڑا بہت کھلائیں گے، ہم اپنے ساتھ واپس سلامت لے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے ان کو ڈر محسوس ہوا، اب انہوں نے منع کرا، لیکن جو باقی بھائی تھے وہ بھی تو ان کی ہی اولاد تھی، جیسے تیسے کر کے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے والد کو منا لیا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے کھیلنے کے لیے۔ اب وہ میدان میں لے کے گئے ان کو، اب وہ میدان میں لے کے گئے تو انہوں نے کیا کرا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض اتار لی، کنویں میں پھینک دیا ان بھائیوں نے اور ان کی قمیض اتار لی۔
تو وہ جو میدان تھا وہ جنگل میں تھا. ابھی یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس کے اوپر انہوں نے بھیڑیے کو ذبح کرا، مطلب کاٹا، اس کا خون لگا دیا اور لے گئے اپنے ابا کے پاس. کہہ رہے کہ ابا ہم تو کھیل رہے تھے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. ہم اس کو نہ بچا سکے لیکن اس کی قمیض جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، دیکھ لیں آپ خون لگا ہوا ہے، یہ خون یوسف علیہ السلام کا ہے. تو ان کے ابا کو شک ہوا لیکن انہوں نے صبر کرا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ضائع نہیں کرتا. تو یوسف علیہ السلام تھے کنویں کے اندر، اب رات ہو گئی تو وہ بھی کنویں کے اندر ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاندنی رات میں کالی چوٹی وہ بھی کالی پہاڑ کی نوک پر بھی دیکھ لیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام بھی تھے کنویں میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ بات. تو پھر اگلے دن وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، تو اب انہوں نے کنویں میں، وہاں سے لوگ گزر رہے تھے تو وہاں کنواں تھا اور اسی کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام تھے. تو ان لوگوں نے سوچا چلو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، پانی وانی پیتے ہیں. تو ایک شخص گیا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. جب اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اندر، جب وہ نکالا نا تو بھاری لگ رہا تھا اس کو. جب اس نے نکالا تو دیکھا یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن بہت دیا تھا، وہ انتہا کے حسین تھے. اب اس ٹائم پہ جو ہے وہ غلام بکتے تھے. اب ان لوگوں نے کیا کرا، یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا. انہوں نے سوچا یہ اتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو بازار میں بیچ دیں گے، اچھے خاصے پیسے آ جائیں گے. وہ لے گئے ان کو مصر بازار میں بیچنے کے لیے. اب مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ایسی بازار کا چکر وکر مار رہا تھا. تو انہیں دکھا، یوسف علیہ السلام کو دکھے، ان کی بھی اولاد نہیں تھی اور یوسف علیہ السلام بہت حسین بھی تھے، خوبصورت بھی تھے. تو بادشاہ نے خرید لیا ان کو. اب پالا بچپن سے پالا بڑے ہوئے. تو زلیخا جو تھی نا ان کی، اس بادشاہ کی بیوی، اب اس بیوی کو یوسف علیہ السلام پسند آ گئے. یوسف علیہ السلام جوانی میں بھی بہت خوبصورت تھے. تو اب اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ بدکاری کروں. تو وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئی. اب جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرنے والی ہے، اب وہ بھاگنے لگے. زلیخا نے ان کی قمیص پکڑی تو ان کی قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. وہ بادشاہ کے پاس آئے، ایسے بتایا کہ بھائی یہ ماجرا. بادشاہ کو تو اپنی عزت پیاری تھی نا، یہ تو منہ بولی اولاد تھی لیکن پکی اولاد تو نہیں تھی نا. تو انہوں نے ایک بندے کو بلایا، انہوں نے کہا آپ فیصلہ کرو کہ کیا سچائی ہے. اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف اور اس نے کہا اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو مطلب انہوں نے بدکاری کری ہے، اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو مطلب ان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے اور یہ بھاگ گئے، مطلب یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو جب دیکھا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو بادشاہ کو ڈر محسوس ہوا کہ میری عزت پہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. بادشاہ نے الزام لگا کے یوسف علیہ السلام پر ان کو جیل بھجوا دیا. جب ان کو جیل بھجوایا تو وہاں یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو وہاں پر جیل میں 2 بندوں نے خواب دیکھا. اور یوسف علیہ السلام کے پاس ہنر تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے. تو 2 بندوں نے خواب دیکھا. ایک بندے نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کا ساقی ہے. ساقی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے. اور ایک نے دیکھا اس کے سر میں ایک تھال ہے اور اس میں سے چیلے کوے کھانا لے کے جا رہا اپنا. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، بھائی یہ مانگا ہے. یوسف علیہ السلام نے بولا کہ تم یہاں سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے ساقی بنو گے، مطلب بادشاہ کو شراب پلاؤ گے. اور تم جو ہے جس نے دیکھا تھا اس کے سر پہ ایک تھال تھا، تمہیں پھانسی چڑھائی جائے گی اور تمہارا دماغ بال کوے نوچ کر کھائیں گے، کوے اور چیلے. تو بالکل ویسا ہی ہوا. جب وہ ساقی مطلب وہ آدمی نکلا جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کو شراب پلائے گا، تو ایسا ہی ہوا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے بولا تھا اگر تم یہاں سے نکلو گے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا. تو کافی سال گزر گئے، وہ ساقی بھی نکلنے کے بعد بھول گئے وہ شخص. تو اب کچھ دنوں بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بیل ہیں اور وہ 7 پتلی بیل کو کھا رہی ہیں. اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی. بادشاہ نے کافی ان کو بلایا جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن کسی کی بات بادشاہ کو سمجھ نہ آئی.
تو وہ جو شخص تھا وہ بادشاہ کا ساقی تھا. اس سے یاد آیا کہ جیل میں ہوا ایک شخص تھا, اس نے مجھے ایسے بتایا تھا. پھر اس نے بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرا. اب پھر بادشاہ نے کیا کہا, بولے اس کو بلاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس شخص صاحب بولے آپ کو بادشاہ نے بلایا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے باہر نہیں نکلوں گا, پہلے میری ضمانت کی جائے, مجھے بے گناہ ثابت کیا جائے, پھر نکلوں گا میں باہر. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کرا, پھر وہ باہر نکلے. تو بتایا کہ ایسے یہ خواب کی تعبیر ہے کہ 7 سال جو ہے قحط سالی ہوگی اور 7 سال بہت زیادہ مال آئے گا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے بولا کہ قحط سالی کے لیے آپ کو سامان اکٹھا کرنا چاہیے. تو ہر بادشاہ کے پاس ایک چابی ہوتی ہے جس میں اس کا سارا خزانہ ہوتا ہے. تو اس بادشاہ نے وہ چابی یوسف علیہ السلام کو تھما دی, کہا کہ تم سنبھالو یہ سب. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے کرا, بہت مال اکٹھا کرا. تو پھر جب 7 سال قحط سالی کے آئے نا, تو یوسف علیہ السلام اس ٹائم مصر کے بادشاہ بن چکے تھے. یہ ترقی ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ, تو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے. اب ہر جگہ کھانے کی قلت ہے, اناج نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. اب فلاں شخص کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ سب کو راشن بانٹتا ہے. تو ان کے بھائیوں کو پتہ چلا جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا, وہ ہے اپنے ابا کے پاس. کہا کہ ہم ایسے سے جا رہے ہیں مصر, آپ ہمارے لیے دعا کریے گا کہ ہمیں راشن مل جائے. جب وہ پہنچے نا مصر, یوسف علیہ السلام اس ٹائم مصر کے بادشاہ تھے. یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا, لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرا. لیکن آج کل کے اگر ہم لوگ ہوتے ہم کیا کرتے, ہم بولتے میں نے بچپن میں میرے ساتھ یہ کرا تھا, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. لیکن نہیں, یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ شیطان انسان کے اوپر کبھی بھی حاوی ہو سکتا ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو دے دیا اناج. اس کے بعد انہوں نے پوچھا تمہارا اور کوئی بھائی ہے. یوسف علیہ السلام کی مراد تھی بنیامین. اس نے کہا, ان بھائیوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے اور ہمارے ایک ابا ہے. اس ٹائم یوسف علیہ السلام کے والد صاحب اندھے ہو چکے تھے کیونکہ عمر کا تقاضا ہو چکا تھا نا, کافی بڑے ہو چکے تھے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی, کہا یہ جا کر اپنے ابا پر ڈالنا اور اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. اب انہوں نے ایسے ہی کرا. انہوں نے کہا ہاں. وہ جب گھر گئے تو انہوں نے اپنے ابا سے ذکر کرا کہ مصر کا بادشاہ ایسے سے اتنا حسین ہے اور اتنا اچھا ہے. تو جو یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی نا, انہوں نے اپنے بھائی کو دی تھی کہ اپنے ابا کی آنکھوں پر ڈالنا. وہ انہوں نے ڈالی تو اس کی خوشبو سے, اس کی برکت سے ان کے ابو کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یوسف زندہ ہے. اب وہ خوش ہو گئے. اگلی دفعہ جب اناج لینے گئے تو بھائی بھی ساتھ گئے, اور بنیامین جو ان کا چھوٹا بھائی تھا, یوسف علیہ السلام اس سے بہت محبت کرتے تھے, وہ بھی ساتھ گیا. جب وہاں گیا تو بنیامین نے ان کو پہچان لیا. تو یوسف علیہ السلام نے بولا تم کسی کو مت بتانا. لیکن ان کے ابا تھے والد صاحب, ان کا دل کمزور ہو چکا تھا اس ٹائم پر. انہوں نے بھائیوں کو بتا دیا, کہا یہی وہ تمہارا بھائی ہے جس کو تم نے بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا, اور آج دیکھ لو تمہارے سامنے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے اور جس کو چاہے عزت نہ دے. تو آج دیکھ لو یہ ہے مصر کا بادشاہ. تو اسی ٹائم اس کے سارے بھائی اور اس کے والد صاحب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو یہ وہ خواب کی تعبیر تھی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی, جس کا ذکر بچپن میں اپنے باپ سے کرا تھا. کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یہی وہ خواب کی تعبیر ہے. جتنا ہو سکے یوسف علیہ السلام کی جو فلم ہے اس سے گریز کریں. ایسے ایسے واقعات سنیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی سناتے رہیں گے. ہمارا ساتھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.